فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم اس وقت ایک نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اسلامی علوم کا تعارف، علم الکلام. علم الکلام کے حوالے سے ہم جانیں گے. اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم ہیں سید محمد عسکری، اور ناشر ہیں شہید مطہری فاؤنڈیشن. آئیے اس کتاب کی فہرست کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر تفصیلات کرنے جا رہی ہوں. فہرست مضامین. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں کل 70 پیجز ہیں. 70 پیجز کی ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے. ہم اس کو ہو سکتا ہے 6 یا 7 ریڈنگ کے پارٹس میں مکمل کر لیں. اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے، یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہے. فہرست مضامین کچھ اس طرح ہیں. سبق نمبر 1 پیج 8 پہ علم الکلام صفحہ 8، الف عقائد صفحہ 8، بے اخلاق صفحہ 8، احکام پیج 9، علم الکلام کی ابتدا پیج 10، تحقیق یا تقلید پیج 11، پہلا مسئلہ پیج 12، عقلی کلام اور نقلی کلام پیج 14. سبق نمبر 2 پہ ہم آ گئے ہیں پیج 15 میں، جس میں ہم پڑھیں گے علم الکلام کی تعریف اور موضوع پیج 15، وجہ تسمیہ پیج 16، کلامی فرقے اور مذاہب پیج 17. سبق نمبر 3 پہ آ گئے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے پیج 22، معتزلہ نمبر 1 22 صفحہ، پھر توحید 25. سبق نمبر 4 28 پیج پہ معتزلہ 2 پیج 28 پر، عدل 28 پر، وعد و وعید 31 پہ، منزلت بن المنزلتین 31 پہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پیج 33. سبق نمبر 5 پہ آ گئے ہیں پیج 35 پہ. معتزلہ 3 پڑھیں گے پیج 35 پہ. معتزلہ کے افکار و نظریات پیج 35. پھر ہے طبیعیات پیج 36، انسان پیج 37، سماجی اور سیاسی مسائل پیج 37، تاریخی جائزہ پیج 38. سبق نمبر 6 پیج 44. پھر ہے عشائرہ، الف شین الف عین رے ہے عشائرہ پیج 44. پھر آ گیا ہے جی سبق نمبر 7 پیج 52 پر، شیعہ نمبر 1 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 52. پھر سبق نمبر 8 آ گیا. سبق نمبر 8 ہم پڑھیں گے 59 پیج پہ. اس کے بعد لکھا ہے شیعہ، یہ بھی 59 پیج پہ. پھر ہے الف توحید پیج 62، بے عدل پیج 64، جیم اختیار و آزادی پیج 64، دال ذاتی حسن و قباح پیج 65. پھر آ گیا جی الف بے جیم دال کے بعد ہے لطف و اصلاح، لطف اور اصلاح کا انتخاب پیج 66. واو ہے عقل کی حجیت پیج 66. زے ہے حق تعالیٰ کے فعل و غرض و مقصد پیج 67. جی اس کے بعد ہے حق تعالیٰ کے فعل میں بدا ممکن ہے پیج 67. پھر توئے ہے خدا کا دیدار پیج 67. چھوٹی یہ فاسق کا ایمان پیج 69. سین انبیاء و اولیاء کی عصمت پیج 69، اور لام مغفرت و شفاعت پیج 69. اور یوں ہم 70 پیجوں کی کتاب کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنی نشستوں میں مکمل کریں گے. آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 8 تک ہم نے یہ ساری معلومات آپ تک پہنچا دی. سبق نمبر 1 پیج نمبر 8. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، عنوان ہے علم الکلام. اسلامی علوم کی ایک شاخ علم کلام ہے. اس علم میں
ان اسلامی عقائد کے سلسلے میں بحث و تحقیق کی جاتی ہے جن پر اعتقاد و ایمان رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے واجب ہے۔ علم کلام ان عقائد کو بیان کرتا ہے، انہیں واضح کرتا ہے، ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ تمام اسلامی تعلیمات 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں: الف عقائد، بے اخلاق اور اس کے بعد احکام۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے الف عقائد لکھا ہے، یعنی وہ مسائل و معارف جن کا جاننا اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، جیسے توحید، خداوند عالم کی صفات، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، اور اسی طرح کے کچھ دوسرے مسائل۔ البتہ اسلامی فرقوں میں اس سلسلے میں کسی حد تک اختلاف نظر ہے کہ کون کون سی چیزیں اصول دین میں شامل ہیں اور کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ بے اخلاق یعنی وہ آداب و اصول جو روحانی صفات اور معنوی خصلتوں کے لحاظ سے انسان کو زندگی کے طور طریقے سکھاتے ہیں، جیسے عدالت، تقوی، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت اور امانت وغیرہ۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے احکام لکھا، یعنی انسان کے افعال و اعمال سے متعلق مسائل کہ کون سا کام کس طرح انجام دینا چاہیے، جیسے نماز، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ پھر اس کے بعد ہے بے یہ عین، اور پھر اگلا ورڈ ہے اجارہ، الف جیم الف رے ہے، اس کے بعد نکاح، پھر طلاق اور میراث وغیرہ کی تقسیم۔ اچھا اب لکھا ہے کہ جس علم میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں اسے علم الکلام کہتے ہیں، اور جس علم میں اخلاقیات کی بحث ہوتی ہے اسے علم الاخلاق کہتے ہیں، اور احکام سے متعلق علم کو علم فقہ کہتے ہیں۔ مذکورہ تقسیم میں مقسم یعنی کہ مقسم جسے کہ تقسیم کیا جائے، جیسے حیوان یا ناطق ہے یا صامت، یہاں حیوان مقسم واقع ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے اسلامی تعلیمات ہیں، ہاں مذکورہ تقسیم میں مقسم اسلامی تعلیمات ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو خود اسلام کا جز ہیں وہ اسلامی علوم مقسم نہیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیق کے لیے مقدمہ بنتے ہیں، جیسے ادبیات و منطق اور بعض اوقات فلسفہ۔ دوسرے یہ کہ اس تقسیم میں انسان سے اسلامی تعلیمات کے ارتباط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو چیزیں انسان کی فکر و عمل سے تعلق رکھتی ہیں انہیں عقائد کا نام دیا گیا ہے، جو چیزیں انسان کے خلق و خو اور عادات و اطوار سے مربوط ہیں انہیں اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کے افعال و اعمال سے ربط رکھتی ہیں انہیں فقہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم علم فقہ سے مربوط دروس میں یہ بتائیں گے کہ علم فقہ اگرچہ فقہا کی بحث و تحقیق اور ان کے دائرے کے لحاظ سے ایک ہی علم ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے وہ کئی علوم پر مشتمل ہے۔ بہر صورت علم کلام اسلامی عقائد کا علم ہے، اور اسے ماضی میں علم اصول دین یا علم توحید و صفات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے علم کلام کی ابتدا لکھا ہے، علم کلام کے آغاز اور مسلمانوں میں اس کے رواج کی ابتدا کے متعلق کوئی قطعی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنا مسلم ہے کہ پہلی صدی ہجری کے نصف دوم میں جبر و اختیار اور عدل جیسے کچھ کلامی مسائل مسلمانوں کے درمیان موضوع بحث بنے ہوئے تھے، اور شاید ان بحثوں کی پہلی بار باقاعدہ درسگاہ حسن بصری وفات 110 ہجری ان کی درسگاہ ہے۔ پہلی صدی ہجری کے نصف دوم میں معبد جہنی، میم عین بے دال جیم ہے نون چھوٹی ہے، معبد جہنی، اور غیلان و مشتقی، غین یہ لام الف نون، غین یہ لام الف نون و میم شین قاف چھوٹی ہے، غیلان و مشقی نامی 2 شخصیتیں، پھر نام بتاتی ہوں، معبد جہنی، غیلان و مشقی نامی 2 شخصیتیں مسلمانوں کے درمیان گزری ہیں جنہوں نے انسان کی آزادی اور اس کے بااختیار ہونے کی بڑی شدت سے حمایت کی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو عقیدہ جبر کے قائل تھے۔ آزادی و اختیار کے حامی قدری، قاف دال رے چھوٹی انورٹڈ کامہ میں ہے، آزادی و اختیار کے حامی قدری اور اس کے مخالف جبری کے نام سے مشہور ہوئے۔ رفتہ رفتہ ان دونوں گروہوں کے اختلافات بڑھتے گئے اور ان کا سلسلہ الہیات، طبعیات، اجتماعیات اور پھر انسان و معاد، میم عین الف دال، انسان و معاد سے مربوط کچھ مسائل تک پہنچ گیا، اور جبر و اختیار کا مسئلہ ان اختلافی مسائل کا ایک گوشہ تھا۔
ان ادوار میں قدریوں کو معتزلہ اور جبریوں کو اشاعرہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ہجے بتاتی ہوں، میم عین تے زے لام ہے اور الف شین الف عین رے ہے، اشاعرہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. پھر لکھا ہے آگے کہ مستشرقین اور ان کے پیروکار یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ علماء اسلام میں استدلالی بحثوں کا آغاز بھی یہیں سے اور اسی قسم کی بحثوں سے ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے بارے میں استدلال، بحث و گفتگو کا آغاز خود قرآن مجید سے ہوا ہے، اور پھر یہ سلسلہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور خاص طور سے امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبوں کے ذریعے آگے بڑھا ہے، اگرچہ ان مباحث کے طرز و اسلوب میں اور اسلامی متکلمین کی روش میں بڑا فرق ہے. اگلی ہیڈنگ ہے تحقیق یا تقلید. قرآن کریم نے ایمان کی بنیاد تعقل و فکر پر رکھی ہے. تے عین قاف لام، تعقل و فکر پر رکھی ہے. قرآن ہمیشہ یہی چاہتا رہا ہے کہ لوگ اچھی طرح غور و فکر کر کے ایمان لائیں. قرآن ایمان و عقیدے کے سلسلے میں تعبد تے عین بے دال تعبد کو کافی نہیں سمجھتا، اس لیے اس نے اصول دین میں تحقیق کو واجب قرار دیا ہے. مثلا خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں. ان مسائل پر تحقیق کے بعد ہی ایمان لانا چاہیے. یہی چیز پہلی صدی ہجری ہی علم اصول دین کے وجود میں آنے کا باعث بنی. مختلف قوموں اور ملتوں نے اپنے افکار و نظریات سے کے ہمراہ اسلام کی وابستگی یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، سابیوں سواد الف بے یہ وانون غنہ سابیوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے مسلمانوں کے تعلقات، نیز ان فرقوں کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے مذہبی مناظرے، خاص طور سے عالم اسلام میں زندیقیوں زے نون دال یہ قاف یہ واو نون غنہ زندیقیوں کی پیدائش جو سرے سے دین ہی کے مخالف تھی. عباسی خلفاء کی طرف سے دی گئی آزادی بشرطے کے وادی سیاست میں قدم نہ رکھے، اور اسلامی دنیا میں فلسفے کا ظہور جس نے خود اپنی جگہ پر اسلامی عقائد کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا بازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں میں اس جذبے کے بیدار ہونے کا باعث ہوا کہ اسلامی عقائد کے اصول و مبانی میم بے الف نون چھوٹی و مبانی میں پہلے سے زیادہ تحقیق کی جائے. چنانچہ یہی چیزیں دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں نامور متکلموں کے وجود میں آنے کا سبب بنی. اب لکھا ہے پہلا مسئلہ. بظاہر وہ پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کے درمیان بحث و نزاع نون زے الف عین نزاع کا باعث بنا ہے، یہی جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، اور یہ اختلاف ایک فطری بات تھی، کیونکہ اولاً یہ مسئلہ انسان کی سرنوشت سے تعلق رکھتا ہے، اور بالغ نظر انسان کو اپنی سرنوشت سے دلچسپی ہوتی ہے. شاید کوئی ایسا معاشرہ نہ ہوگا جس کے درمیان بالغ نظر افراد موجود ہوں اور وہاں یہ مسئلہ نہ چھڑا ہو. ثانیاً اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو اس بنیادی مسئلے پر غور و فکر کے لیے انسان کے افکار کو مہمیز کرتی ہیں. یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب انسان و سرنوشت کا ہم یہاں پر مطالعہ کریں. یہاں پہ ہمیں یہ گائیڈنس دی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ لہٰذا اسلامی معاشرے میں اس بحث کے آغاز کے لیے دوسرے اسباب و علل تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عام طور پر مستشرقین کا مطمع نظر اسلامی علوم و معارف کا اصالت کو مشکوک بنانا اور ان کی نفی کرنا ہے. لہٰذا وہ عام طور سے مسلم معاشروں میں ایجاد ہونے والے علوم کی جڑیں اسلامی دنیا سے باہر ہی عیسائی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے علم کلام کا بھی اصل سرچشمہ اسلامی دنیا سے باہر ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہی حرکت ان لوگوں نے علم نحو، عروض، عین رے واو زال اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور شاید معانی، بیان، بدی بریکٹ کلوز اور اسلامی عرفان کے ساتھ بھی کی ہے. جبر و اختیار کی بحث جو قضاء و قدر کی بھی بحث ہے، یعنی اگر اس کا تعلق انسان سے ہو تو یہ جبر و اختیار کی بحث ہے، اور اگر خدا سے مربوط ہو تو قضاء و قدر ہے. عدل کی بحث کو بھی اپنے ہمراہ لائی ہے، کیونکہ جبر و ظلم اور عدل و اختیار کے درمیان باہمی رابطہ آشکار ہے.
آگے لکھا ہے، نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں کہ عدل کی بحث نے افعال کے ذاتی حسن و قباح کی بحث کو پیش کیا ہے، اور خود اس بحث نے بھی عقل اور مستقلات میم سین تے قاف لام الف تے مستقلات عقلیہ عین قاف لام یہ ہے مستقلات عقلیہ کی بحث کو جنم دیا ہے، اور یہ ساری بحثیں حکمت کی بحث یعنی خداوند کے افعال میں حکیمانہ غرض و غایت موجود ہونے کی بحث کا سبب بنی ہیں، اور آہستہ آہستہ توحید افعالی اور پھر توحید صفاتی تک بات پہنچ گئی ہے۔ ہم مزید توضیحات آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ کلامی بحثوں کے درمیان صفارائی میں بعد میں اور بھی وسعت آئے گی، اور جواہر و اعراض اچھا ہجے بتاتی ہوں، جواہر و اعراض الف عین رے الف زاد، اور اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کی بھی ہجے کرنی پڑے گی، لام الف تے چے زے چھوٹی اے اور اجزا، لا تجزی لا تجزی اجزا سے جسم کی ترکیب اور خلا وغیرہ جیسے بہت سے فلسفی مسائل بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ متکلمین ان فلسفی مسائل کو بیان کرنا اصول الدین اور خاص طور سے مبدا و معاد سے مربوط مسائل کے لیے مقدمے کے طور پر ضروری سمجھتے تھے۔ اسی لیے بہت سے وہ مسائل جو فلسفے کے دائرے میں تھے علم کلام کے حدود میں بھی داخل ہو گئے، چنانچہ علم کلام اور فلسفے کے بہت سے مسائل مشترک ہیں۔ اگر کوئی شخص کلامی کتابوں خاص طور سے 7ویں صدی عیسوی کے بعد لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرے تو اسے نظر آئے گا کہ اسلامی علم کلام کے اکثر مسائل وہی ہیں جنہیں فلسفیوں خصوصاً اسلامی فلسفیوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اسلامی فلسفہ اور اسلامی کلام نے ایک دوسرے پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ایک اثر تو یہی ہے کہ کلام نے فلسفے کو بہت سے جدید مسائل میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا، اور فلسفہ بھی کلام کے دائرے کو وسعت بخشنے کا باعث ہوا، یعنی علم کلام میں بہت سے فلسفی مسائل کے سلسلے میں بحث و تحقیق کو ضروری سمجھا جانے لگا۔ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی تو آئندہ صفحات میں ہم ان دونوں قسموں کے کچھ نمونے پیش کریں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے عقلی کلام اور نقلی کلام۔ تفصیلات ہیں کہ علم الکلام اگرچہ ایک استدلال و قیاسی علم ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے استدلالیوں میں جن مقدمات و مبانی میم بے الف نون چھوٹی کو استعمال کرتا ہے ان کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، عقلی و نقلی۔ عقلی کلام میں وہ مسائل شامل ہیں جن کے مقدمات 100% عقلی ہیں، اور اگر بالفرض نقل آیات و حدیث سے استفادہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ صرف ارشاد و رہنمائی اور حکم عقل کی تائید کی حد تک ہے، جیسے توحید، نبوت اور معاد سے متعلق کچھ مسائل۔ اس قسم کے مسائل میں نقل کتاب و سنت سے استدلال کافی نہیں ہے، بلکہ صرف عقل سے مدد لینی چاہیے۔ نقلی کلام میں وہ مسائل آتے ہیں جو اگرچہ اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن چونکہ وہ نہ تو نبوت پر مقدم ہیں اور نہ عین نبوت ہیں، بلکہ نبوت کی فرو ہیں، لہٰذا ان کا وحی الہی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی و یقینی حدیث کے ذریعے ثابت ہو جانا ہی کافی ہے۔ جیسے امامت سے مربوط مسائل بریکٹ میں لکھا ہے، البتہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو امامت کو اصول دین کا جز سمجھتے ہیں بریکٹ کلوز، تو اسی طرح معاد کے اکثر مسائل اسی نقلی کلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جیسے امامت سے مربوط مسائل اسی طرح معاد کے اکثر مسائل اسی نقل کلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور درمیان میں وہی ہے جو میں نے بریکٹ میں بتایا تھا کہ البتہ شیعوں کے عقیدے کے حوالے سے۔ پھر اب ہم آ گئے ہیں سبق نمبر 2 پہ، جس کا عنوان ہے علم الکلام کی تعریف اور موضوع میم واو زواد واو عین۔ لکھا ہے علم کلام کی تعریف کے لیے اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ یہ وہ علم ہے جو اسلام کے اصول دین کے بارے میں بحث و گفتگو کرتا ہے، یعنی یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی چیز اصول دین سے تعلق رکھتی ہے، اسے کسی دلیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا
کیا جواب ہے؟ منطق و فلسفے کی کتابوں میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ہر علم کا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے مختلف علوم کو ایک دوسرے سے تمیز دی جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ جن علوم کے مسائل کے درمیان واقعاً اتحاد پایا جاتا ہے ان کے لیے ایک مخصوص موضوع بھی ضروری ہے، لیکن جس علم کے مسائل کے درمیان صرف اعتباری اتحاد قائم ہو وہاں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس کے موضوعات بھی متعدد اور ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور صرف مشترک مقصد و غرض نے انہیں ایک لڑی میں پرو کر ان کے درمیان اعتباری وحدت پیدا کر دی ہو۔ علم کلام اسی دوسری قسم کے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کلامی مسائل کی وحدت ذاتی و نوعی وحدت نہیں ہے۔ ذاتی و نوعی کیجئے، زال الف تے چھوٹی ہے اور نون واو عین چھوٹی ہے۔ ذاتی و نوعی وحدت نہیں ہے بلکہ ان کی وحدت اعتباری ہے، لہٰذا علم کے لیے کسی ایک موضوع کی تلاش بے سود ہے۔ جن علوم کے مسائل کی وحدت ذاتی ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لحاظ سے ایک دوسرے میں دخیل ہوں، یعنی بعض مسائل ان علوم کے درمیان مشترک ہوں، لیکن جن علوم کی وحدت اعتباری ہے ان کا ایک دوسرے کے مسائل میں دخیل ہونا کوئی مذائقہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح اعتباری وحدت کے حامل علم اور ذاتی وحدت رکھنے والے علم کے مسائل میں بھی تداخل پایا جا سکتا ہے، چنانچہ کلام اور فلسفہ یا کلام اور نفسیات یا کلام اور سماجیات کے مسائل میں اشتراک و تداخل کا یہی سبب ہے۔ اب لکھا ہے کہ بعض اسلامی علماء نے فلسفی علوم کی طرح علم الکلام کے لیے بھی ایک مخصوص موضوع اور تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک واضح و مشخص موضوع میم شین خ صاد موضوع ان علوم کے لیے ہے کہ جن کے مسائل کا اتحاد ذاتی ہو، لیکن جن علوم کے مسائل میں صرف اعتباری وحدت پائی جاتی ہے ان کے لیے کوئی ایک موضوع معین نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اس سلسلے میں مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، وجہ تسمیہ تے سین میم یہ ہے۔ ایک دوسری بحث یہ ہے کہ اس علم کا نام کلام یعنی انورٹڈ کام لکھا ہے کلام کیوں رکھا گیا اور اسے یہ نام کب دیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے کلام کے نام سے یاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ علم اپنے حامل کی قوت بیان و استدلال میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اس فن کے ماہرین کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی بات کا آغاز الکلام فی قضا والکلام فی قضا، یہ انورٹڈ کام میں لکھا ہے الکلام فی قضا والکلام فی قضا سے کرتے ہیں، لہٰذا اس کا نام یہی کلام رکھ دیا گیا۔ بعضوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ علم ان مباحث کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے جن کے بارے میں اہل حدیث کے خیال کے مطابق سکوت و خاموشی ہی بہتر ہے، اور بعضوں کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان کلام اللہ کے مخلوق ہونے اور مخلوق نہ ہونے کی بحث نے نزا نون ز الف عین نزا کی شکل اختیار کر لی اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں مارے گئے، اس علم نے کلام کا نام اختیار کر لیا۔ چنانچہ اسی نزا و اختلاف کے پیش نظر اس دور کو دور محنت انورٹڈ کاما میں دور محنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ عصر محنت میں اصول دین کے اکثر مباحث کلام اللہ کے حدوث و قدم سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا علم اصول دین کو علم کلام کا نام دے دیا گیا۔ یہ ہیں وہ اسباب و وجوہ جو علم الکلام کی وجہ تسمیہ کے طور پر بیان کیے گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کلامی فرقے اور مذاہب۔ مسلمان جس طرح سے فقہی نقطۂ نظر، فروع دین اور دیگر علمی مسائل میں اسلوب و روش کے اختلاف کی بنیاد پر جعفری، زیدی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی جیسے فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور یہ فرقہ اپنی مخصوص فقہ کا مالک ہے، اسی طرح عقائد اور اصول دین سے مربوط مسائل میں بھی وہ مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے اپنے عقائد و نظریات کے لیے کچھ مخصوص اصول و مبانی میم بے الف نون چھوٹی ہے اصول و مبانی کا حامل ہے۔ شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ اور مرحبہ علم کلام کے اہم مکتب ہیں۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں
کہ شیعہ معتزلہ اشاعرہ اور مرحبہ علم کلام کے اہم مکتب ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ممکن ہے اس مقام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ سوال کیا جائے کہ آخر مسلمین فقہی و کلامی مسائل میں مختلف قوموں میں کیوں بٹ گئے اور اپنی فقہی و کلامی وحدت سے کیسے محروم ہو گئے؟ تو کلامی مسائل میں اختلاف اسلامی طرز فکر میں مسلمانوں کے تفرقے کا باعث بنتا ہے اور فقہی مسائل کا اختلاف مسلمانوں کو عمل میں وحدت و ہم آہنگی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سوال اور اظہار افسوس دونوں ہی بجا ہیں، لیکن یہاں دو نقطوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ اول یہ کہ کلامی و فقہی مسائل میں مسلمانوں کے اختلافات اتنے گہرے نہیں ہیں کہ ان کے اعتقادی افکار اور عملی راہ روش کے اتحاد کی بنیادیں ہی متزلزل ہو جائیں۔ اس کے بالمقابل ان کے اعتقادی و عملی مشترکات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اختلافی مسائل کاری ضرب لگانے سے قاصر ہیں۔ دوم یہ کہ فکری اصول اور بنیادوں میں اپنے تمام اتحاد و اتفاق کے ساتھ ساتھ معاشروں میں فکر و نظر کا اختلاف پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اغراض و مقاصد ایک ہوں اور اختلاف کا سبب صرف استنباط و استدلال کے اسلوب ہوں تو یہ اختلافات نہ صرف یہ کہ مضر و نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ مفید بھی ہیں، کیونکہ یہ تلاش و جستجو، تحرک و تجسس اور کمال و ارتقاء کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں، اگر یہی اختلافات بیجا تعصب، عقل و منطق سے عاری جذبات پر مبنی حمایتوں کے شکار ہو جائیں اور لوگوں کی کوششیں اپنے اسلوب کی اصلاح کے بجائے صرف مد مقابل کی تحقیر و اہانت اور اس پر الزام، تہمت، افتراء و بہتان باندھنے میں صرف ہونے لگیں تو یقیناً تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ مذہب شیعہ میں عوام پر فرض ہے کہ وہ زندہ مجتہد کی تقلید کریں اور مجتہدین کا فریضہ ہے کہ وہ خود براہ راست تفکر و اجتہاد کریں، بزرگوں اور اسلاف کی تحقیق پر ہی اکتفا نہ کریں۔ اجتہاد اور تفکر و استدلال کی آزادی خود بخود اختلاف نظر کا باعث ہوتی ہے، لیکن اسی اختلاف نظر نے شیعہ فقہ کو حیات و تحرک عطا کیا ہے۔ بس ہر اختلاف لائق مذمت نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف برا ہے جو بدنیتی اور کینہ جوئی کا نتیجہ ہو، یا ایسے مسائل میں اختلاف ہو جو مسلمانوں کے اصل راستے کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، یا جیسے کہ امامت و قیادت کا مسئلہ۔ ورنہ غیر اصولی اور فیر عین چھوٹیے کے مسائل میں اختلاف نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب رہی یہ تحقیق کہ مسلمانوں کی فکری تاریخ میں کون سے اختلافات بدنیتی اور کینہ جوئی کا نتیجہ تھے اور کون سے اختلافات مسلمانوں کے تعقل و فکر عین قاف لام تعقل و فکر کا فطری لازمہ ہیں، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ کہ آیا تمام کلامی مسائل اصولی و بنیادی ہیں اور تمام فقہی مسائل فری و فیر عین چھوٹی وغیرہ بنیادی ہیں، یہ بھی سوال ہے۔ یا ممکن ہے کہ بعض کلامی مسائل اس جہت سے اصول و بنیادی نہ ہوں اور بعض فقہی مسائل اصول و بنیادی ہوں۔ یہ وہ بحثیں ہیں جو ان دروس کے دائرے سے باہر ہیں۔ اب لکھا ہے کہ کلامی مذاہب پر روشنی ڈالنے سے پہلے اسلامی دنیا میں ابھرنے والی ایک لہر کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اسلامی علماء کا ایک گروہ سرے سے علم کلام ہی کا منکر اور اسلام کے اصولی مسائل میں عقلی بحثوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا ہے اور اسے حرام و بدعت سمجھنے لگا ہے۔ یہ گروہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ احمد بن حنبل جو اہل سنت کے فقہی اماموں میں سے ایک ہیں، اہل حدیث کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ حنبلی حضرات سرے سے کلام کے منکر ہیں، چاہے معتزلیوں کا کلام ہو یا اشعریوں کا، الف شین عین رے یہ واو نون غنہ، یا اشعریوں کا۔ پھر شیعوں کے کلام کو
ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا منطق و فلسفے کے بدرجہ اولا مخالف ہیں۔ ابن تیمیہ حنبلی نے، جن کا شمار اہل سنت کے جید علماء میں ہوتا ہے، کلام و منطق کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ جلال الدین سیوطی بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے صون المنطق صاد واو نون الف لام میم نون تو قاف صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام نامی کتاب لکھی ہے۔ اہل سنت کے ایک دوسرے امام مالک بن انس بھی اعتقادی مسائل میں بحث و تحقیق کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہم نے اصول فلسفہ و روش رعالیم انورٹڈ کاما میں ہے یہ اصول فلسفہ و روش رعالیم رے حمزہ الف لام میم کی 5ویں جلد کے مقدمے میں شیعہ موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ علم کلام کے اہم مسالک شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ اور مرحبہ ہیں۔ بعض لوگوں نے خوارج اور باطنیہ یعنی اسماعیلیوں کے مذہب کو بھی اسلام کے کلامی مسالک میں شمار کیا ہے، اور لیکن میری نظر میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کے کلامی مذاہب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک خوارج کی بات ہے، اگرچہ ان لوگوں نے اصول دین سے متعلق کچھ مخصوص عقائد پیش کیے ہیں، اور شاید اصول دین سے متعلق پہلا مسئلہ انہی لوگوں نے اٹھایا ہے، یعنی امامت اور فاسق کے کفر سے متعلق کچھ عقائد انہی لوگوں نے پیش کیے ہیں اور ان عقائد کے منکر کو کافر جانا ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خوارج نے اسلامی دنیا میں کسی فکری اور استدلالی نظام کو بنیاد نہیں کی اور استدلالی نظام کی بنیاد نہیں ڈالی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم شیعوں کے نقطہ نظر سے ان کا فکری انحراف اتنا زیادہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کی صف میں شمار کرنا مشکل ہے، لیکن اس فرقے کے خاتمے نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اب خوارج کا اباضیہ یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، الف بے الف زواد یہ ہے اباضیہ نامی صرف ایک چھوٹا سا فرقہ رہ گیا ہے۔ چونکہ یہ فرقہ خوارج کا معتدل ترین فرقہ ہے، اسی لیے اس کے کچھ پیروکار باقی رہ گئے ہیں۔ باطنیوں نے بھی اپنی باطنیت کی بنیاد پر اسلامی افکار میں اتنا زیادہ الٹ پھیر کیا ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اسلام ہی کو قلب کر قاف لام بے انورٹڈ کام میں قلب کر دیا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے مسلمان انہیں اسلامی فرقوں میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ جب 30 سال قبل قاہرہ میں بنیاد رکھی گئی تھی دارالتقریب بین المذاہب الاسلامیہ کی، اور اس میں شیعہ، امامیہ، زیدی، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مذہب کے نمائندوں نے رکنیت حاصل کی، تو اسماعیلیوں نے بھی اس میں اپنا نمائندہ بھیجنے کی بہت کوششیں کی، لیکن تمام مسلمانوں نے ان کی رکنیت کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ باطنیہ نے اپنے اتنے زیادہ انحرافات کے باوجود خوارج کے برخلاف، جن کا اپنا کوئی نظام نہیں تھا، نسبتاً قابل توجہ فلسفی و کلامی مکتب کی داغ بیل ڈالی ہے۔ ان کے درمیان سے ہم مفکرین ابھرے ہیں اہم مفکرین ابھرے ہیں، اور انہوں نے خاصی اہم کتابیں بھی تخلیق کی ہیں۔ ان دونوں مستشرقین باطنیوں کے افکار و آثار پر بڑی توجہ دے رہے ہیں۔ اسماعیلیوں کی نامور شخصیتوں میں سے ایک فارسی کے مقبول معروف شاعر ناصر خسرو علوی، وفات 841 ہجری، ان کی جامع الحکمین کتاب کا نام ہے، جامع الحکمین، وجہ دین اور خوان اخوان نامی کتابیں شورۂ آفاق ہیں۔ کتاب اعلام النبوء کے مصنف ابو حاتم رازی، وفات 332 ہجری، اور کشف المحجوب کے مصنف ابو یعقوب سجستانی، وفات تقریباً 4 صدی ہجری کے نصف دوم میں، اور یعقوب سجستانی کے شاگرد حمید الدین کرمانی بھی اسماعیلیوں کے نامور شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حمید الدین نے بھی اسماعیلی مذہب سے متعلق بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں۔ اسماعیلیوں کی ایک اور اہم شخصیت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، جو قاضی نعمان کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ موصوف شیعوں یعنی اسماعیلیوں کے ابو حنیفہ کے عنوان سے مشہور ہیں۔ فقہ و حدیث سے متعلق آپ کی معلومات خاصے وسیع ہیں آپ کے پاس، اور ان کی مشہور و معروف کتاب دعائم الاسلام کچھ برس پہلے تہران میں
ہنگی حروف میں چھپ چکی ہے. یہ سنگی ہے، سنگی حروف ہے میرے خیال ہے، سین نون گاف چھوٹی ہے. جی اس کتاب کا نام ہے دال عین الف حمزہ میم دعائم الاسلام. سامعین یہاں پر ہم نے سبق نمبر 2 اسباق پڑھ لیے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی نشست میں آگے پڑھیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.